وہ بھی ایسے ہی کم نصیب دن تھے۔ وہ ایک خدا کو نہ ماننے کا دور تھا۔ لوگ جس کی چمک دمک دیکھتے اس کی پرستش شروع کر دیتے، جس سے انہیں خوف آتا اس کے آگے ادب سے دوہرے ہو جاتے، جس سے فائدے کی توقع ہوتی اس کے آگے جھولی پھیلا لیتے۔ وہ مغالطوں میں زندہ رہنے کے دن تھے، وہ مغالطے اور وہ دن آج تک زندہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے تو بت بنانے والے کے بیٹے، مگر تھے ایک خدائے واحد کے پرستار۔ کسی کو سمجھ نہ آتی تھی کہ جو بات باپ نہیں بتاتا وہ بیٹا کیسے جان لیتا ہے، کیسے سیکھ جاتا ہے، کیسے کہہ دیتا ہے۔ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ خدائے واحد کی الوہی نور سے بھیگے ہوئے تھے۔ کہنے کو یہ بھی کہا جاتا کہ 15 برس تک ان کی جو شروع کی عمر ہے وہ غار میں گزری۔ ان کے والدین کو خوف تھا کہ بادشاہ وقت نمرود ان کے بیٹے کو قتل نہ کروا دے۔ فرعون اور موسیٰ کی کہانی کی طرح یہاں بھی کہاوت بتائی گئی ہے کہ نمرود کو اس کے جوتشوں نے ایک ایسے بچے سے ڈرایا تھا جسے ابھی پیدا ہونا تھا، فلاں وقت اور فلاں جگہ پر پیدا ہونے والا بچہ تجھے رسوا کرے گا۔ کہتے ہیں نمرود نے بچے مروانا شروع کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں ابراہیم علیہ السلام کو جنم دے آئی۔ ماں چوری چوری جا کے کھلاتی پلاتی، شاید اس میں خدا کی کوئی حکمت ہو، کوئی رمز ہو، کوئی راز ہو۔ خدا نے جسے اپنی خدائی میں سے چن کر دوست بنانا ہو وہ اسے مٹی، پتھر یا لکڑی کے خدا بنانے والے کے رزق سے نہیں پالتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل اور پاکیزہ فضا میں اپنا انگوٹھا چوستے چوستے 15 برس کے ہو گئے۔ جب اپنے گھر آئے تو بت بنتے اور بکتے دیکھے۔ وہ جانتے تو سب کچھ تھے مگر ان کے بتانے کا طریقہ الگ ہوتا تھا۔ وہ بتوں کے خریدار بت پرستوں سے ان کے خداؤں کا عطا پتہ پوچھنے لگتے۔ کوئی دور چمکتے ستارے کی طرف انگلی اٹھاتا اور کہتا دیکھ کیسے چمک رہا ہے اور یہ میرا خدا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے رو کے رکھتے، تھوڑی دیر میں چاند نکل آتا، پھر وہ افق کی سیڑھیاں چڑھ کے دھیرے دھیرے اوپر جاتا۔ آسمان کی وسعت میں اس کی دودھیا چاندنی چادر تن جاتی۔ کچھ دیر پہلے چمکتے ہوئے ستارے کی روشنی چاند کی چاندنی میں ماند پڑ جاتی۔ سارے تارے ایک چاند کی چمکتی چاندنی کی چادر سے پھسل جاتے، جیسے چاند کی چاندنی نے آسمان کی سلیٹ پہ ہاتھ مار کے ان ستاروں کو مٹا دیا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے ستارے کو خدا سمجھنے والے بت پرست کو دیکھتے اور کہتے اب تیرے ستارے سے بڑا چمکنے والا چاند آ گیا ہے، اسے خدا مان لے۔ ستارے کا پرستار گھسیانہ ہو جاتا اور ستاروں کو چھوڑ کر چاند کی پوجا کرنے لگتا۔ رات رات بھر وہاں پوجا پاٹ ہوتی رہتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ایسی راتوں کی سحر دیکھنے کے لیے رکے رہتے۔ جب صبح کی سفیدی رات کا سینہ چیر کے روشنی کا ببکا چھوڑتی، ایکا ایکی میں سورج آگ بگولا ہوا سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تو چاند جہاں ہوتا وہیں دبک جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات بھر چاند کی آرتی اتارنے والے پجاری کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لاتے اور سورج کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتے اب بول تیرے چاند سے بڑا تو یہ ہے، اب کیا اسے پوجو گے؟ پجاری بے دلیل تو ہو جاتا مگر جنہیں ایک سے زیادہ خداؤں کو پوجنے کی عادت ہوتی ہے انہیں چاند کے بعد سورج کی پوجا سے کیا خوف آنا تھا۔ وہ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے سورج کے سامنے دو زانو بیٹھ جاتے۔ شام سمے پھر کہیں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورج کو پوجنے والوں کے پاس آ جاتے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگتے دیکھتے رہنا تمہارا خدا ڈوب نہ جائے، غروب نہ ہو جائے، اسے پکڑ لو، یہ دیکھو یہ پگھلے جا رہا ہے، کھسکا جا رہا ہے۔ اس سے اس کی دھوپ نکل گئی، لالی رہ گئی، لو یہ بھی گئی۔ سارا سورج ایک بے حدت سا گولا بنا مغرب میں ڈوب گیا، مر گیا ہے۔ اب اندھیرا منہ کھول کے اسے نگل لے گا۔ لو ہو گیا اندھیرا، کدھر گیا تمہارا سورج دیوتا؟ کیا اسے پوچھتے ہو جس کے نصیب میں غروب ہونا لکھا ہے؟ کیا اس سے زندگی مانگتے ہو جو روز شام کو مر جاتا ہے؟
پوجا پاٹ کے لوگ بے دلیل ہو گئے، بے دلیلوں کے پاس صرف غصہ ہوتا ہے، بے سمت، اندھا اور بدنما غصہ۔